عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں محمد عاطف الیاس۔ ناظرین، عید آئی ہے، خوشیاں ساتھ لائی ہے، خوشیوں کا موقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع ہمیں فراہم کیا ہے، عطا کیا ہے۔ مہربانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ رمضان المبارک میں عبادتیں کر کے، محنت کر کے جن لوگوں نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، ان کے لیے یہ خوشی کا موقع ہے کہ اللہ نے اس عبادت کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما دی ہے، اور یہ ریلیکسیشن کا، خوشیاں منانے کا اور ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں بانٹنے کا موقع ہے۔ اس موقع پر پیغام ٹی وی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن پیش کر رہا ہے، اور اس میں ہمیں تعاون حاصل ہے سلوا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل کا، نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل کا اور حسین حبیب پرائیویٹ لمیٹڈ کا تعاون ہمیں حاصل ہے۔ اس پروگرام میں میرے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں، میں ان کا تعارف آپ کے ساتھ کراتا چلوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اجمل بھٹی صاحب۔ آپ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں اور حدیث اور علوم حدیث کے استاد ہیں۔ مفتی صاحب، ویلکم ٹو دی پروگرام۔ آپ کو اس پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ بڑی جانی پہچانی شخصیت ہے آپ پیغام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ برکتیں دے۔ میرے دوسرے مہمان ہیں مولانا محمد ہاشم یزمانی صاحب۔ آپ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں۔ مولانا، آپ کا بھی پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ جی، بہت شکریہ آپ کا بھی پروگرام میں انوائٹ کرنے کا۔ میرے تیسرے مہمان ہیں مولانا مفتی نعمان فاروقی صاحب۔ آپ ممبر پیغام فتویٰ کونسل ہیں، معروف عالم دین ہیں اور مصنف کتب کثیرہ ہیں۔ فاروقی صاحب، پروگرام میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویلکم، اللہ آپ کو خوش رکھے، برکتوں سے نوازے۔ ہمارے ساتھ آج کے چوتھے مہمان ہیں مولانا عبدالقیوم ظہیر۔ آپ فاضل علوم اسلامیہ ہیں، آپ کو بھی اس پروگرام میں ویلکم اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت مہربانی جی، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ۔ میں آپ سے بات شروع کرتا ہوں۔ بھٹی صاحب، عید کا موقع ہے، خوشیوں کا موقع ہے۔ سب سے پہلے تو کچھ دینی باتیں ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر ہم پرسنل باتوں کی طرف بھی آتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ آج ایک نئے روپ میں بھی ناظرین کو نظر آ رہے ہیں، جو عام طور پہ آپ ویسے ریلیکس بھی فیل کر رہے ہوں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس پروگرام میں شروع یوں کرتے ہیں کہ رمضان المبارک ختم ہوا ہے، عید شروع ہوئی ہے، تو عید کے دن شرعی طور پہ انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ کون سے ایسے کام ہیں جو عید کے دن کیے جا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ مومن کا حال دو حالتوں سے خالی نہیں ہے۔ اللہ کی نعمتیں ملیں تو وہ شکر کرتا ہے اور اپنے رب سے اجر حاصل کرتا ہے، جی۔ اور اگر کوئی مشکل آ جائے تو صبر کرتا ہے تو اپنے رب سے اجر لے لیتا ہے۔ تو اب یہ شکر ہے، اللہ کی نعمت ملی، رمضان جیسا پیکج ہمیں ملا کہ جو ان کی زندگیاں مختصر ترین ہیں، 60 سے 70 سال کے ایوریج کی عمر ہے، جی۔ اور بنی اسرائیل جن کی عمریں 1200 سال 1300 سال تھی، ان کی ایک اماں کو نا بتایا کہ اماں، آخری نبی جو آئے گا نا، سارے نبیوں کا سردار، اس کی عمر تو 60-70 سال ہوگی۔ تو اماں نے بڑے افسوس کا اظہار کیا کہ وہ بچپن میں فوت ہو جائے گا۔ یعنی جن کی عمریں 1200 سال 1300 سال، ان کے 60 سال تو ان کا بچپن ہی ہے نا۔ جی۔ تو اس عمر میں ہمیں اگر اللہ نے رمضان بخیریت گزارنے کا موقع دیا، عبادات کرنے کا توفیق دی، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی۔ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کی، اس میں عبادات کی، دعائیں کی، اللہ کے راضی کرنے کے لیے تلاوت کی، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی، اور آج اس کے شکر کا دن ہے۔ جہاں اللہ کی اس نعمت کی تکمیل پر ہم شکر کریں گے، وہاں اللہ سے دعا بھی کریں گے کہ اللہ جو عبادات کی ہیں وہ قبول فرما لے۔ آمین۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روز جو ہے نا وہ بڑا غمگین ہو کر کہتے تھے، کاش یا لیتنا نعلم من المقبول فنحنیہ۔ کون اللہ کے ہاں قبول ہو گیا ہے، جس کی باتیں، ریاستیں، دعائیں قبول ہو گئیں، تو ہم اس کو مبارکباد دیں۔ اور کون وہ بد نصیب ہے کہ جس کا اتنا بڑا گولڈن پیکج ملنے کے باوجود بھی وہ کچھ حاصل نہیں کر سکا، تو ہم اس کے ساتھ تعزیت کریں۔ تو اس خوشی کے موقع پر اپنے رب سے رابطہ کر کے قبولیت کی دعا بھی کر لینی چاہیے۔ اللہ اکبر، واقعی جی آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے۔ اس کے اندر ہمیں قبولیت کی فکر بھی کرنی چاہیے، اللہ کی طرف توجہ بھی رہنا چاہیے۔ آپ کی طرف آؤں گا، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل گفتگو رہیے، اور ہمیں یہ بتائیے کہ عید منانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ کیسے عید منانی چاہیے آدمی کو؟ کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ زبردست عید ہوگی؟ عید منانے کا بہترین طریقہ تو بھٹی صاحب نے بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں رمضان المبارک میں عبادتیں کرنے کی توفیق دی ہے،
تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ عید کھانے پینے کا تو نام نہیں ہے۔ بندہ مسلم سب سے پہلے اس چیز کو دیکھتا ہے کہ اس کی خوشی، نیکی پر وہ خوش ہوا ہے، رمضان کے روزے اس نے رکھے ہیں، وہ خوش ہوا ہے، اس کو اطمینان ملا ہے، تو اگر اس کو اپنی نیکیوں پر اطمینان ملا ہے تو یہ اس کی عید ہی عید ہے، اور یہ عید اس کی ہر دن ہو سکتی ہے۔ ویسے آج کا دن تو اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے خوشی منانے کا، تو اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور پھر عملی طور پر اس خوشی کو جو ہمیں ایمان کی صورت میں، نیک اعمال کی صورت میں ملی ہے، اس کو اپنے گھر والوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے بیوی بچوں میں بانٹیں، کیونکہ خوشی جو ہے وہ عید کی یا کوئی بھی خوشی ہو، وہ اپنے تک محدود رکھیں گے وہ خوشی نہیں، بلکہ وہ ایک گھٹن کی کیفیت بن جاتی ہے۔ جب اس کو آپ بانٹیں گے، تقسیم کریں گے، اس خوشی کو آپ اپنے بیوی بچوں سے، آپ باہر نکل کر رشتہ داروں سے، اور اگر آپ امامت کرواتے ہیں، خطیب ہیں کسی جگہ پر، آپ اپنے مقتدیوں سے، آپ اپنے ہمسایوں سے اس کو تقسیم کریں۔ یہ صرف اپنے گھر میں، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سب، کوئی آپ اپنے رشتہ داروں کی طرف جا رہے ہیں، میں اپنے رشتہ داروں کی طرف جا رہا ہوں، بیٹھتے نہیں ہیں، کس لیے کہ یہ ہم بانٹتے ہیں اس خوشی کو، تو یہ خوشی جو ہے نا وہ بانٹنے کا اللہ ویری تعالیٰ گڈ، بہت زبردست پوائنٹ آپ نے کیا کہ سوشل پہلو ہے کہ ہم سوشل ہو جاتے ہیں، سب کے ساتھ ملتے ہیں۔ میرے ساتھ فاروقی صاحب آپ بھی موجود ہیں، میں چاہتا ہوں سبھی بار بار ساتھ ساتھ شامل رہیں اس گفتگو میں۔ یہ بتائیے کہ ہم عید کے موقع پہ کہتے ہیں عید مبارک، عید مبارک، ہر بندہ یہ کہتا ہے عید مبارک، یہ ذرا سمجھائے تو صحیح ہمیں عید مبارک ہوتا کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ مبارک کا لفظ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم دعا دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا گھر، ان کا آنگن، ان کے سب معاملات میں برکات رکھتے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بسیرا کر لیں۔ تو گویا ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو رحمتوں اور برکتوں سے نواز دے۔ تو اس کا مطلب ہے مسلمان کے لیے ایسا ہونا چاہیے، ایک تو سلامتی کا پیغام وہ خود ہے، سلام کرے گا اور پھر ملے گا، سلام کے بعد وہ مبارک دے گا کسی بھی خوشی کی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے رحمت اور برکت کی دعا کر رہا ہے۔ اچھا اب یہ دیکھیے، جب یہ تصور قائم ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں خوشی کے موقع پہ بھی اس کی رحمت چاہیے، ہمیں ہر موقع پہ بھی اس کی رحمت چاہیے، کوئی بھی موقع ہو، امن ہو، جنگ ہو، خوشی ہو، غم ہو، تو ہم نے ہمیشہ اس کی برکات ہی لینی ہے، اور ایسے امور سے اپنا دامن بچانا ہے جس سے اس کی رحمت روٹھ جاتی ہے۔ صحیح، جیسے کہ ہم خوشی مناتے ہیں نا، تو خوشی منانی چاہیے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق۔ ہم خوشی منانے لگ جاتے ہیں شیطان کے مطابق، اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ نتائج وہ ہمارے حق میں نہیں نکلتے، وہ رحمت روٹھ جاتی ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ صوتان ملعونان، کہ دو آوازیں ملعون ہیں، ان میں سے ایک وہ آواز جو غم کے موقع پہ چیخنے چلانے کی آواز، نوحہ کی آواز، اور خوشی کے موقع پہ بانسری کی آواز یا میوزک کی آواز، تو یہ ملعون ہے۔ کیا مطلب کہ یہ رحمت کو دور کر دیتی ہیں۔ تو اس وجہ سے اس اہم موقع پہ ہم یہی کہیں گے کہ جیسے تکبیر کا ہمیں کہا گیا عید تک، تو عید کے موقع پہ وہ تکبیر کہیں، اللہ کی بڑائی اور عظمت اس کا اظہار کریں، اور اللہ کی رحمت اور برکت حاصل کرنے کی جستجو کریں۔ اور اگر ایسی کوئی چیز ہے ہماری زندگی میں، ہم معمول کے مطابق، آپ جیسے دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں یہ بڑی چیز عام ہے، تو اس سے ہمیں کنارہ کش ہونا چاہیے کہ ہم میوزک وغیرہ عید کے موقع پہ استعمال نہ کریں۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے کہ جیسے عید ہے تو عید، میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں، خوشی کا موقع ہے تو خوشی کے موقع کے اوپر شریعت کے حدود کے اندر رہنا چاہیے۔ خوشی کے اندر حدود کیا ہیں؟ مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ لوگ میوزک سنتے ہیں۔ اب ہماری قوم بدقسمتی سے خوشی منانا سمجھتی ہی اسی کو ہے کہ لاؤڈ میوزک ہو، اور 10 گرانے ادھر، 10 گرانے ادھر، کو 10 آگے، کو 10 پیچھے، یہ سارے ڈسٹرب ہوں، سب کا جینا حرام کرے، تو پھر مزہ آ گیا جی، مزہ آ گیا۔ یہ ہر موقع پہ ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ 14 اگست پر بھی پی پاپا، چھوٹے چھوٹے بچے، اور آپ اس وقت وہ ڈنگ 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 نیا نکل، وہ اتنی زور سے دماغ میں جا کے لگتی نا اس کی آواز۔ اور اب عید کے موقع پر بھی یہی بھی ہوگی، بڑی سے جو آپ نے ٹک ٹک کا ذکر کیا ہے نا، یہ ایک دور تھا سعودیہ میں بہت زیادہ پھیل گئی تھی، تو وہاں پہ کسی نے نا بچوں کے ذہن میں بات ڈالی کہ یہ جو زیادہ بجاتا ہے نا تو اس کی آواز کو سن کے نا سانپ آ جاتے ہیں، تو وہ بچوں کے اندر اس کا خوف پیدا ہو گیا، تو پھر وہ بچوں نے نا اس کو استعمال چھوڑ دیا۔ تو بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ عبدالقیوم ظہیر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، آپ بتائیں جی عید کیسے مناتے ہیں اور عید کے اندر کیا کرنا چاہیے بندے کو؟
جی بالکل، عید جو مسلمانوں کے لیے بڑا ایک خاص دن ہے اور اسلام نے ہماری ہر لحاظ سے تربیت کی ہے۔ خوشی کے موقع پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی تربیت کی ہے کہ خوشی کو کس طریقے سے سیلیبریٹ کرنا ہے، کس طرح سے وہ ایام گزارنے ہیں، اور اسی طریقے سے پریشانی کے ایام پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی تربیت کی ہے کہ ہم نے پریشانی میں کس طرح سے اپنے دن کو گزارنا ہے۔ تو عید گزارنے کے حوالے سے سب سے پہلے تو ایک مسلمان کے لیے اسوہ حسنہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہے۔ تو ہمیں اس موقع پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی دیکھنا چاہیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عید کس طرح سے منایا کرتے تھے۔ اس حوالے سے میں بات یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنی بات کے اندر میں اس بات کو اضافہ کروں کہ عید یہ ہے کیا، اصل میں عید کیا چیز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے تو وہاں پر جو مدینے کے لوگ تھے اور یہودی تھے وہ 2 دن نا بڑے شوق سے منایا کرتے تھے سال کے اندر نا، تو خوشی کے موقع سمجھ کر۔ تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمارے لیے بھی اللہ رب العزت نے 2 دن عید کے رکھے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اچھا، عید الفطر یہ کیا چیز ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جائزے کا دن ہے، ایک امتحان کا، جس طرح ایک رزلٹ نکلتا ہے نا، یہ ایک رزلٹ کا دن ہے۔ ایک بندے کو اللہ رب العزت نے رمضان کی سعادت سے بہرہ مند فرمایا، رمضان نصیب ہو گیا اس کو، اس کی زندگی کے اندر روزوں کے اللہ رب العزت نے توفیق دی، اس نے عبادات کی، راتوں کا قیام کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا وقت تھا، خرچ کیا، یہ سارے نیک اعمال کرنے کے بعد عید والے دن اب اس کو اللہ رب العزت ایک فرحت نصیب فرما رہے ہیں، وہ مطمئن ہے، اس کا ضمیر مطمئن ہے کہ الحمدللہ میں نے ان بابرکت ساعتوں سے میں نے فائدہ اٹھایا ہے، میں مستفید ہوا ہوں، میں نے ان شب و روز کو استعمال میں لایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ ایک بندے کے لیے ندامت کا باعث بھی ہے، وہ بندہ جس کی زندگی کے اندر اتنے اہم ایام آئے، اس نے راتوں کا قیام نہیں کیا، روزے نہیں رکھے، صدقہ زکوٰۃ نہیں ادا کیا، یعنی کہ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے آگے نہیں ہوا، تو اس کے لیے یہ ایک افسوس کا دن بھی ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آیا اس دن کو کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے تھے۔ صحیح، تو آپ نے بہت خوبصورت بات کی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو مقبول ہیں اور جن کے لیے خوشی کا موقع ہے۔ بٹ صاحب آپ ذرا مجھے یہ بتائیں، جی آپ جو فرما رہے ہیں وہ بھی فرمائیے گا، مجھے آپ یہ بتائیں، لوگ آپ کو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں اور لوگوں کا دیکھنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ مفتی صاحب ہیں اور پتہ نہیں کیسے رہتے ہوں گے گھر میں، پتہ نہیں کیسے عید مناتے ہوں گے، پتہ نہیں کیسے بات چیت کرتے ہوں گے گھر میں، تو سر اپنی پرسنل لائف بھی تھوڑی سی لوگوں کے ساتھ شیئر کریں نا، لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں رمضان میں نا ایک دن پیغام ٹی وی پر میری چھٹی تھی، آف تھا میرا، تو میں اتفاق سے تراویحیں پڑھ کے جب باہر نکل رہا تھا نا تو ایک بندہ کہتا اجمل بٹی صاحب، میں نے کہا جی اجمل بٹی صاحب، میں نے کہا جی، چپی ڈال کے کہتا ہے یار آج تو آپ ینگ لگ رہے ہیں، آج حلیہ بدلا ہوا تھا، آج ینگ لگ رہے ہیں۔ تو پرسنل لائف میں بس لوگ ملتے ہیں، محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر۔ تو میں عبدالقیوم بھائی کی بات سے بات کرنے لگا تھا کہ یہ جائزے کا دینا اپنا امتحان، اپنا تو غور کرو کہ میں نے کمایا کیا ہے اس مہینے سے۔ کچھ خوش نصیب وہ ہیں جنہوں نے رمضان میں کوئی وقت ضائع نہیں کیا، بلکہ ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں جو اپنے گھر کے قریب والی مسجد میں اعتکاف نہیں بیٹھے۔ پوچھا کیوں بھائی، ادھر حق زیادہ تھا اس مسجد کا؟ کہنے لگے ادھر تو ملنے والے دوست احباب بچے بھی آ جاتے ہیں اور نمازی بھی ملتے ہیں، ٹائم بڑا ضائع ہوتا ہے۔ وہ ایک ایسی مسجد میں جا کر اعتکاف بیٹھے جہاں ان کو کوئی جاننے والا نہیں، صحیح، تاکہ میں عبادت سکون سے کر سکوں۔ یہ بھی کیسا جذبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی تعداد میں اضافہ فرمائے کہ جو خلوص کے ساتھ عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر کچھ وہ بھی ہوتے ہیں چودھری صاحبان، ایک چودھری صاحب صبح کپڑے شپڑے پا کے کاٹن اور نیچے خصہ بھی چین چین کرنے والا نیا جوتا، جی سب سے پہلے صبح نکل رہے تھے تو والدہ نے پوچھا بیٹا کہاں؟ کہتا اماں آج عید ہے، نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ کہ اماں صدقے جاؤ، ایک روزہ نہیں رکھا تم نے، پورا رمضان تو نے نماز نہیں پڑھی۔ کہتا اماں آج تو پڑھ لینے دے، اصل ہی کافر کر کے مارو جائے۔ یعنی مسلمانی کی دلیل یہ ہے کہ عید والے دن سب سے پہلے نماز عید کی پڑھیں گے، بے شک رمضان پورا نہ پڑھی۔ یہ افسوسناک رویہ ہے۔ ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ مولانا مفتی ڈاکٹر اجمل بٹی صاحب مفتی اور عالم ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے اچھے کرکٹر بھی ہیں۔ اللہ، تو آپ بتائیں نا کیسے کرکٹ کھیلتے ہیں؟ نہیں تو پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا تذکرہ کرتے ہیں نا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام عید جو ہے ایام اکل و شرب و ذکر للہ. یہ عید الاضحیٰ کے بارے میں اگرچہ فرمایا تو یہ عید الفطر پر بھی منطبق ہوتا ہے کہ یہ کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں کہ کھاؤ پی اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان سے انجوائے بھی کرو اور اللہ کا شکر بھی کرو. تو صحابہ کرام کس طرح کرتے تھے کہ ان کی بچیاں دف بجاتی تھیں, دوف یا دف بجا کر تو وہ گیت بھی گا لیتی تھی معذب جو محترم قسم کے شعر, مہذب قسم کے شعر و شعر. آج میرا خیال ہے آپ نے شعر بھی سننے, کیا بات. ہاں میں آپ کی طرف مہذب شعر جو ہے ماشاءاللہ جی, مہذب شعر بھی عید والے دن بچیاں گاتی تھیں اور صحابہ کرام سن لیتے تھے اپنے اپنے گھروں میں. اور پھر صحابہ کرام جنگی پریکٹس, ان کا ایک خوبصورت کھیل تھا جو وہ تلوار کے ساتھ اور نیزے کے ساتھ کھیلتے تھے, حبشی. وہ اگر آپ نے پاکستان میں دیکھا ہو تو بڑا خوبصورت منظر دیکھنے والا ہے. ہم نے دیکھا ہوا ہے ایک بندہ, ایسی مہارت ہوتی ہے, ایک بندہ 10 بندے اس پر حملہ آور ہوں تو وہ قابو نہیں آتا. اللہ اکبر. ہمارے نیشنل کوچنگ سینٹر میں ہمارے ایک بزرگ تھے, تو وہ ہمیں کراٹے سکھاتے تھے. تو وہاں پر ایک بزرگ آئے موٹے تازے. اچھا. ہم نے کہا یہ کراٹے کیا سیکھیں گے, یہ تو ٹانگ بھی نہیں اٹھا سکتے. لیکن انہوں نے بتایا جی یہ اس گیم کے زبردست پلیئر ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کھیلتے تھے. صحیح. اور یہ انڈیا میں ایجاد اس وقت ہوئی جب اسلحے پر پابندی تھی مسلمانوں پر, جی. تو انہوں نے اپنے بچوں کو تربیت دینی شروع کی ڈنڈے کے ساتھ, سیلف ڈیفنس. تو وہ واقعتاً وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو لے کے آیا, 10-12 اسٹوڈنٹ 2-2 ڈنڈے لے کر اس پر حملہ آور ہوئے. اس پہلوان نے چند سیکنڈ کے اندر 10 کے 10 زیر کر لیے. اللہ اکبر. تو یہ کھیل صحابہ کرام بھی مسجد میں کرتے تھے. اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے غور سے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لگتا ہے تمہیں بڑا اچھا لگ رہا ہے. تو آپ نے فرمایا جی ہاں. تو اللہ کے نبی بڑی دیر تک کھڑے رہے اور اماں جی عائشہ اس طرح کندھے کے اوپر اپنا مورت چہرہ رکھ کر وہ گیم دیکھتی رہی. صحیح. تو عید والے دن کوئی گیم کھیلنا بھی جائز ہے, جوے کے بغیر, شرط لگائے بغیر. کرکٹ ہی چلے صحیح, ہماری قوم کرکٹ کی دیوانی ہے, کرکٹ بھی کھیلا جا سکتا ہے, دوڑ لگائی جا سکتی ہے, صحیح, گھوڑ دوڑ کے مقابلے ہو سکتے ہیں. تو کوئی مثبت ایکٹیویٹی بھی ہو سکتی ہے, ضروری نہیں کہ میوزک ہی بجایا جائے. آپ سے پرسنل لائف مزید بھی پوچھتے ہیں. عثمانی صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں, آپ مدینہ میں بڑا عرصہ گزارا ہے آپ نے, وہاں پہ لطف اندوز ہوئے ہیں, برکتیں سمیٹی ہیں. وہاں کے کچھ تذکرے ہمیں بتائیں نا. اور وہاں پہ بھی آپ بھی کرکٹرز میں وہاں سنا ہے کہ مدینہ یونیورسٹی کی اپنی ٹیمیں ہوتی تھیں اور کرکٹ کا ماحول ہوتا تھا. بتائیں نا ہمیں کہ کیا وہاں آپ دیکھتے رہے ہیں, کھیلتے رہے. جی مدینہ میں جو ٹیمیں تھیں ان میں 16 کھلاڑی میں بھی ہوتا تھا. ادھر 16 کھلاڑیوں کی ٹیم ہوتی تھی. تو وہاں پر انہیں نا ایک تیز بال وٹا پھینکنے والا ایک ضرورت ہوتی تھی, تو وہ میں ہوتا تھا. اور میری بال سے جو ہے نا وہ ڈرتے تھے انڈین لوگ خاص طور پہ نا. تو تیز وٹا مارنے والا جو ہے نا وہ مجھے رکھا ہوا ہوتا تھا. باہر کیف کرکٹ بھی چلتی تھی. اور پھر عید کے موقع پر خاص طور پہ جو مدینہ منورہ میں ہمارے 9 سے 10 سال الحمدللہ گزرے ہیں, تو پردیسیوں کی عید تو پردیسیوں والی ہوتی ہے. اللہ اکبر. تو یعنی چیزیں یاد رہتی ہیں کہ کیسے ہم بچپن میں یا اپنی جوانی میں جب گھر میں, یعنی جب آپ مدینہ منورہ کی پرفضا اور بڑی ہی منور فضاؤں میں بھی ہیں, لیکن جس چیز کی کمی رہتی ہے وہ اپنے ہیں, اور اپنوں کے اندر بیٹھنا ہے, اور اپنے رشتہ دار ہیں. تو یہ اس چیز کی کمی ہم نے محسوس کی ہے اور آپ نے بھی محسوس کی ہوگی. اور جو اس وقت ہمارے پردیسی بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس کمی کو محسوس کر رہے ہوں گے. تو عید یہاں پر تو رشتہ داروں کو ملنے میں یا اس میں گزرتی ہے, لیکن مدینہ منورہ میں یا پردیس میں جو عید ہے وہ یعنی مسجد نبوی میں گزر گئی. اور وہاں پر یہی ہمارے جو دوست احباب جو کلاس فیلوز ہیں وہی ہمارے رشتہ دار ہوتے تھے, انہی کے ساتھ. اور پھر یہاں پر تو پکا پکایا ملتا ہے, وہاں پر خود ہی پکانا. تو ایسے ہی گزر جاتی تھی. آپ کی بات کو میں لیتا ہوں, مجھے اشارہ ملا ہے کہ ہم نے بریک لینی ہے. ناظرین, خوشیوں کا سماں ہے, عید آئی ہے, خوابوں کی چمک ساتھ لائی ہے. خوش رہیں. عید کے موقع پر چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, پھر حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین, آپ کو اس ٹرانسمیشن میں پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. محترم بٹی صاحب, آپ کچھ فرما رہے تھے. میں آپ سے عرض کرنے لگا تھا کہ ہاشم صاحب جب گئے ہیں نا تو اس وقت تک تو موبائل کی سہولتیں آ چکی تھیں. جب ہم 96 میں گئے نا مدینہ یونیورسٹی, اس وقت موبائل کی سہولت نہیں تھی. جی. اس وقت عید ذرا مختلف انداز سے گزرتی تھی. ٹھیک.
یونیورسٹی کی بس سے ہمیں رات 2 بجے شروع ہو جاتی تھی مسجد نبوی لے جانے کے لیے، تو ہم 2, 2:30, 3 بجے تک مسجد نبوی میں پہنچ جاتے تھے، کیونکہ بعد میں تو جگہ بھی نہیں ملتی تھی. جی. اچھا شیڈول یہ ہوتا تھا کہ رات کو جو بھی کھانا پینا، خاص طور پاکستانی کھیر کھاتے ہیں عید والے دن، کھیر پکانی ہے، گوشت پکا کے رکھ لینا ہے فریج میں رکھ کے، تو پھر جانا ہے عید پڑھنے. اور نماز کے بعد جتنے نئے ساتھی آئے ہیں ان کو بھی دعوت ہے، اور پرانے کا تو ہوتا ہی تھا کٹ کہ یار یہ جو نئے آئے ہیں نا ان کا دھیان رکھنا، ان کے لیے یہ پہلی عید ہے تو مشکل ہوگی. صحیح. تو ان سب کو دعوت دینی ہے کہ یار کھانا کٹھے کھائیں گے عید والے دن. تو نماز پڑھ کے وہاں باب الرحمہ پر پاکستانیوں کا اجتماع ہوتا تھا، وہاں سب کو کٹھے کر کے لے جانا ہے. تو اس سال جب ہم نے کھانا شانا پکا کے جب مسجد میں نماز پڑھ کے نکلے تو کچھ نئے دوست نظر نہیں آئے. ہم نے کہا یار پتہ کرو وہ کہاں گئے. پہلی عید ہے ان کی، اور یہ مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ نے عزیز و اقارب سے دور. تو ہم ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک ہاسٹل میں پہنچے تو وہ ہمارے بھائی کمبل اوڑے اندر دار کتار رو رہے تھے. ان کو اٹھایا گیا، یار کوئی بات نہیں، عید پر جیسے ہاشم صاحب فرما رہے تھے کہ عزیز و اقارب یہی دوست ہی ہوتے ہیں، آج وہ کھانا بھی ہے، سیویاں بھی ہیں، کھیر بھی پکائی ہوئی ہے، کھاؤ پیو، اس کے بعد کرکٹ کا میچ بھی ہوگا، کھیلو، تو عید اسی طرح گزرے گی. جی. تو اس طرح سے وہاں پر اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے احبا کے ساتھ عید بانٹتے سے گزرتی تھی. پھر یونیورسٹی بھی ایک دعوت کرتی تھی. اچھا. وہ ماشاءاللہ بہت زبردست قسم کی دعوت، تمام ممالک کے طالب علموں کو مکس بٹھا کے زبردست اچھا. قسم کا کھانا. صحیح. اور کھانا بھی آپ کو پتہ ہے کہ اونٹ کا گوشت اتنے بڑے بڑے پیس، اور ساتھ چاول، اور ساتھ فروٹ، اور بہت خوبصورت تذکرہ چل رہا ہے. میں چاہتا ہوں ہم نعمان فاروقی صاحب سے اور عبدالقیوم صاحب سے بھی محظوظ ہوں. فاروقی صاحب آج آپ بہت خوبصورت بھی لگ رہے ہیں، اور میں ناظرین کو یہ بتانا بھی چاہوں گا کہ آپ مفتی کے ساتھ ساتھ بڑے اچھے شاعر بھی ہیں، یا کم از کم آپ کو اشعار تو بہت یاد ہے، ہر موقع پہ آپ برمحل شاندار اشعار. تو اس موقع کی مناسبت سے بھی آپ کچھ اشعار تو پیش کریں نا. جی، اس میں یہ ہے کہ یہ محبت اور یہ تازگی، یہ خوشی، یہ اخلاص اور بے لوث جو تعلقات ہیں نا، یہ اصل میں بہت معنی رکھتے ہیں کہ انسان جس سے بھی ملے پرخلوص ہو کے، عزیزوں کے پاس جا رہے ہیں پرخلوص ہو کے. وہ جو بچپن میں عید کا مزہ آتا تھا اب وہ تھوڑا سا مان پڑ جاتا ہے بڑے ہو کر. اس کی وجہ میں نے تلاش کی، وہ یہ لگتی ہے کہ ہم نا ہر ایک کے متعلق کوئی نا اپنا ذہن بنا لیتے ہیں کہ جی وہ ایسا ہے، اس کے ساتھ ہمارے تعلقات اس بیس پہ ہیں، یا وہ ایسے کرتا ہے. تو ایسے کر کر کے نا ہم اپنی خوشیوں کو، اپنے تعلقات کو کمزور کر لیتے ہیں. تو اگر ہم بھی وہ بچپن کی طرح ہر ایک سے محبت کریں جیسے وہ ہوتی تھی خوشی، تو آج بھی ہمیں یقیناً اسی طرح کی فرحت ملے. لیکن وہ دب جاتی ہے، وہ نیچے آ جاتی ہے. تو اس حوالے سے ایسے ہی کہہ سکتے ہیں ہم کہ ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا نوئے انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا. یعنی اخوت ہو، محبت ہو. اور یہ یقیناً ایسی خوشیاں ہیں کہ ہم اس کا کوئی بھی جو ہے نا متبادل نہیں دیکھ سکتے. یعنی ہمیں بہت سے پیسے مل جائیں، بہت سے وسائل مہیا ہو جائیں، بہت سے اعلیٰ سہولیات مل جائیں، لیکن جب تک محبت باہمی نہ ہو جہاں بھی انسان رہتا ہو، جی، تو پھر ادھر وہ لطف اندوزی نہیں ہوتی، اور وہ کوئی جو ہے نا امید افزا اور صحت پہ وہ تر و تازگی کے نشانات. اب دیکھیے عید کا موقع ہے اور ہر ایک نے ایک دوسرے کی طرف جانا آنا. میں یہ اس موقع پہ یہ کہوں گا کہ ہمارے ہاں جو شہروں کی عید ہے جی، وہ تقریباً اب اس طرح مان پڑتی جا رہی ہے کہ لوگ رات پوری جاگتے رہتے ہیں، چاند رات. جی. اور پھر عید والے دن تقریباً ظہر تک تو تقریباً سارے اسٹیمنا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ایک سناٹا سا چھایا ہوتا ہے. تو میں اپنے ناظرین سے کہوں گا جو دیکھ رہے ہیں وہ دوسروں کو اٹھائیں، ان سے کہیں عید کا دن ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ابھی بھٹی صاحب محترم فرما رہے تھے کہ کیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھایا، تو ہمیں بھی یعنی ایسے، بلکہ میں تو کہوں گا جو دینی ذوق رکھتے ہیں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کھیلیں ہوئیں، جو اقدام ہوئے، جو عید کے موقع پہ ایسے تصورات جو بھی ہوئے، تو ان کو آج وہ اس طریقے سے سیلیبریٹ کریں، لوگوں کو دکھائیں، بتائیں. اور اس میں پھر وہ جیسے بچیاں وہ اشعار پڑھ رہی تھیں تو دف کے ساتھ، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حجرے میں تھے، اور بچیاں وہ اشعار پڑھ رہی تھی. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے یہ کہہ دیا
کہ مزمار الشیاطین فی بیت رسول اللہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ آوازیں ہیں. اب ان کو نہیں پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن رہے ہیں، تو آپ نے ان بچیوں کی بجائے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو روکا. دعہما یا ابا بکر ان لکل قوم عیدا، کہ اے ابو بکر ان کو چھوڑ دو، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، یعنی ان کو ایسا کرنے دو، اور یہ ہماری اہل اسلام کی عید ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ عید کے موقع پہ ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے جس سے ہماری خوشیاں دوبالا ہوں اور ان کا اظہار ہو. تو اس موقع پہ چلے میں وہ کچھ شعر ہیں اقبال کے، وہ تھوڑے سے سنا دیتا ہوں. نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی. واہ واہ کیا بات. اور اسی طرح آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی. دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ. یہ وہ یعنی ایسے آپ ہمارے ہاں جب ہم بچپن میں تھے نا، ہم بہن بھائیوں کے اندر یہ بڑا ذوق تھا یہ نا نظمیں سننے کا، اور ایسا عید کے دن پھر وہ نظمیں عید کے متعلق لگتی اور ایسے بڑا ایک سما تھا، اور وہ یادیں آج تک وہ محفوظ ہیں. کیا بات. تو ہمیں اس طرح کرنا چاہیے، انجوائے کرنا چاہیے. ایسے ہی ہے. بہت خوب جی، آپ نے بہت شاندار پڑھا ہے نا، تو بہترین بولا آپ نے جی. فرمائیے. انجوائے کرنے کے لیے یہ موبائل کی لت سے باہر نکلنا پڑے گا. ہاں یہ موبائل نے نا سب سوشل کو میڈیا تنہائی ہے پسند کر دی ہے. ہر بندہ اپنے اپنی چارپائی اپنے اپنے بیڈ پر لیٹا ہے اور انجوائے کر رہا ہے. جی لو جی انجوائے ہے. نہ عزیز و قرب کو ملنے گیا، نہ بہن بھائیوں کو ملا، عید پڑھ کے آ کر تو بس سویا ہے، سو کے اٹھا تو موبائل دیکھ رہا ہے. تو کیا جی عید ہو گئی ہے. گھر کے افراد موبائل فون پہ عید مبارک دے رہے تھے. کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر ساتھ والے کمرے سے کوئی چیز چاہیے تو موبائل پہ میسج کر رہے ہوتے ہیں یار فلاں چیز ذرا دے جانا. میں تو نا موبائل کی یہ تعریف کرتا ہوں، موبائل کا مطلب یہ ہے جو دور ہے ان کو قریب کر لیا جائے اور جو قریب ہیں ان کو دور کر دیا. کیا بات. موبائل نے کر دیا. ہم ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ہر بندہ اپنے موبائل میں لگا ہوتا ہے تو ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں. ہاں ایک محفل ایک ہی ہے لیکن لوگ جو ہیں وہ الگ الگ، ہر بندہ جو ہے وہ اپنی کھڑکی کے اندر باہر سے کچھ دیکھ رہا ہے یا اس کے اندر مگن ہے. آپ فرمائیے کہ عید کے دن میں ایکٹیویٹیز جو آپ کرتے ہیں، آپ جہاں آپ رہتے ہیں یا جہاں آپ کا بیک گراؤنڈ ہے، اپنے جو دیہاتی علاقہ یا جہاں آپ کا کہہ لیجئے کہ جہاں سے آپ بلونگ کرتے ہیں، جہاں جہاں آپ نے عیدیں دیکھی ہیں، کچھ یادگار چیزیں آپ کی پرانی عیدوں کی جو بچپن کی ہوں یا جو بات کی ہوں، کوئی ایسی چیز ہو جو آپ قابل شیئر سمجھتے ہو؟ جی بالکل. جیسے میں نے پہلے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا تو میں اس وقت بتا رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہماری تربیت کی ہے نا، جی، تو ہمیں عید اس طرح سے گزارنی چاہیے جس میں لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، میل جول کرنا اور چیزیں ان کے ساتھ شیئر کرنا، باہمی روابط اور معاشرے کا ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں شیئر کرنا. تو ہم بھی جب بچپن میں دیکھتے ہیں نا تو سب سے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بھی والدین جو ہوتے تھے اس بات کو بڑی یعنی کہ اہتمام کے ساتھ نا بچوں کو تیار کرنا، صبح صبح فجر کی نماز سے پہلے اٹھا دینا، نہلا دھلا کے نئے کپڑے پہنا کے ذرا دور علاقے میں، یعنی اس وقت یہ زیادہ ہوتا تھا کہ اجتماعی عید کے اوپر نا فوکس کیا جاتا تھا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت کی ہے کہ عید والے دن عید نماز پڑھنے کے لیے اپنے علاقے سے باہر نکلنا، کھلے علاقے میں چلے جانا، وہاں پر ممبر ساتھ لے جانا اور وہاں پہ جا کر اہتمام کرنا. ایون کہ وہ عورتیں جنہوں نے نماز کے اندر شامل نہیں ہونا ان کو بھی بلانا. اس طرح پورا ایک اجتماع قائم کرنا کہ ایک سوسائٹی جو ہے اس کی اجتماعیت ہو. تو ہمارے بھی بچپن میں اس طرح ہی ہوا کرتا تھا کہ والدین بڑے اہتمام کے ساتھ تیار وغیرہ کر کے، تو مسجد بڑی دور تھی ہم سے،
جہاں پر اجتماعی عید ہوتی تھی کھلے میدان کے اندر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، تو وہاں لے جایا کرتے تھے. اس کے بعد پھر آ کے رشتہ داروں کے ساتھ ملنا جلنا اور ان کے گھر میں عید کے پیغامات دینا، اور جو ہے وہ ایک حسن سلوک والا سسٹم کے بھی. کھیر رات کو والدہ نے ساری رات کھیر پکانی ہے بڑے اہتمام کے ساتھ، اور صبح پھر وہ گھروں میں تقسیم شروع ہو جانی ہے. ہر طرف سے ایک مبارک کی صدائیں آ رہی ہیں، ذکر و اذکار بھی، یعنی کہ جیسے تکبیرات اور تحلیلات وغیرہ پڑھی جا رہی ہوتی ہیں، اور کھیر کا ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ ہونا. تو یہ اس طرح کی مصروفیات ہوتی تھی. اور بچوں کے ساتھ یعنی کہ عیدی شعر ہونا، اور بچوں میں یہ بڑا اس وقت بچپن میں بڑا کہتے ہیں کہ بھی انٹرسٹڈ یعنی کہ موقع ہوتا تھا کہ عیدی اکٹھی کرنی. اس وقت ایک خاص اہتمام ہوا کرتا تھا کہ علاقوں کے قریب نا تھوڑے سے میلے وغیرہ لگ جاتے ہوتے تھے. میلے اب جو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ یعنی رشتہ داروں میں محلے میں چیزیں بھیجنے کا جو رواج ہے، اب یہ رواج جو ہے نا وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اس کی کیا وجوہات دیکھیں؟ اچھا، اس کی ایک وجوہات میں اسے سمجھتا ہوں کہ تن آسانی. جس طرح کہ بھٹی صاحب نے پہلے بیان کیا نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں عید منانے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ بچیاں اکٹھی ہو گئی ہیں، وہ بچیاں دف بجا رہی ہیں. ماشاءاللہ اس یاد کو تھوڑا سا تازہ کیا ہے ماشاءاللہ نعمان بھائی نے اپنی سریلی سی آواز میں وہ نظمیں سنا کے. بس دف کی کمی تھی ایک، اور ماشاءاللہ بڑی پیاری انہوں نے محفل کا سما ہاتھ ایسے دف کی طرح، ہاں جی سما باندھ کے بس آواز دف کی آواز کی کمی کہہ لیں چلے. اچھا، اس میں تن آسانی جو ہے نا یہ بہت زیادہ ایک بڑا موبائل اور ایک تن آسانی. صحیح. بھٹی صاحب جس طرح بتا رہے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں صحابہ کرام مسجد نبوی کے اندر نیزہ بازی مشقیں کیا کرتے تھے، جو کہ ایک ورزش کی بہترین عملی یعنی کہ جو تصویر تھی. تو لوگوں کا ایک دوسرے کی طرف نکلنا نہیں، موبائل پکڑ کے سست ہوئے رہنا. پھر اچھا جس طرح ہمارے بچپن میں ہمیں نظر آتا تھا نا کہ یہ آرٹیفیشل چیزیں بیکریاں وغیرہ کم تھیں، تو لوگ بڑی محبت کے ساتھ بڑی لگن کے ساتھ، اور یہ گیس بھی بڑی نایاب چیز ہوا کرتی تھی اس وقت، لکڑیوں کے اوپر آگ جلانا اور دھونی کے اندر بڑی مشقت سے ایک محبت کے ساتھ ایک چیز تیار کرنا، خالص غذائیں مل جانی اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا. آج کل جو ہے نا یہ چیزیں غذاؤں کے ذکر سے میں چاہوں گا کہ میرے علماء کرام تشریف فرما ہے سارے. ایک چھوٹا سا سوال ہے سبھی سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے گھر میں عید کے موقع پر کوئی خاص ڈش بنتی ہو؟ جی ہاں، کیوں نہیں. یہ والدہ کی ڈیوٹی ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو رحمتوں سے نوازے، آمین، کہ اپنے گھر کے لیے بھی بنانی ہے اور عزیز و کارم کے بانٹنے کے لیے بھی بنانی ہے. اگر سردیوں کا موسم ہے تو گجریلا، ٹھیک، یا کھیر. صحیح. اور وہ کھیر آج آپ کے کسی بھی لاہور کے حلوائی کی دکان سے ویسی لذیذ نہیں مل سکتی. اللہ ماں کے ہاتھ کی وہ کام، ماں کے ہاتھ کی، اور پھر ساتھ وہ ذکر اذکار بھی اللہ اللہ بھی کر رہی ہیں اور پکا بھی رہی ہیں، اور پھر پورے محنت اور خلوص سے پکاتی تھی. یہ نہیں کہ بس تھوڑا سا تڑکا لگایا ہو گیا ہو چلو نہیں. یا پھر سادگی کے ساتھ سویاں ہوتی تھیں. صحیح. اور سویاں جب کسی کے گھر بھیجنی ہیں تو اس کے اوپر دودھ ڈال کے شکر ڈال کے بھیجنی ہے تاکہ پوری کھانے کے قابل ہو جائے. صحیح. تو یہ صرف یہی نہیں ہے میں آپ کے گھر بھیج رہا ہوں تو آپ کے گھر سے بھی آ رہی ہیں، واپس بھی آ رہی ہیں. تو یہ سرکل چلتا تھا جی کہ اگر آپ نے 10 پیالے بھیجے ہیں تو 10 پیالے آپ کے گھر بھی آ جائیں گے. صحیح. تو اس سے محبت بڑھتی تھی. وہ بھائی کہہ رہے ہیں نا کہ آج کل بیکری کا بڑا سسٹم ہو گیا، کچھ جائیں گے کیک پکڑیں گے، وہ سب سے پہلے چیک کریں گے کہ یہ کس کمپنی کا ہے اور اس کی قیمت کیا ہے. اللہ المستعان. اب خلوص کی جگہ اس کا ریٹ چیک کیا جاتا ہے کہ یہ کتنے والا کیک میرے گھر آیا ہے یا یہ کس کمپنی کا ہے. اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں، اس سے پھر چاہت میں کمی آ جاتی ہے. بھٹی عثمانی صاحب آپ کے گھر میں کیا عید کے موقع پہ خاص ڈش بنتی ہو؟ بھٹی صاحب سے نا تھوڑا سا میں یہ پوچھنا چاہوں، انہوں نے کہا کہ ایسے ہوتا تھا، اب کیا ہوتا ہے؟ آپ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. بات کرنے لگا تھا کہ وہ ہوتا تھا. جی آپ جی میری بیگم الحمدللہ بہت اچھی کوک ہے. کھیر تو وہ بڑے اہتمام کے ساتھ پکاتی ہے، اور بچوں کا اصرار ہوتا ہے جی کھیر پکا دے ہمیں، تو وہ ہمسایوں میں ارد گرد بھی بھیج دیتے ہیں. اچھا لیکن معاشرے میں نا ایک کام اور بھی ہو رہا ہے اس وقت نا، جیسے نعمان صاحب نے کہا اب کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، ایک یہ بھی ہوتا ہے جیسے بھٹی صاحب نے کہا نا کہ کیک چلا جاتا ہے، تو وہ کیک ڈیسائیڈ کیا دیکھا جاتا ہے کہ اب یہ کس کمپنی کا ہے، کس بیکری کا ہے، کس مالیت کا ہے، ورنہ وہ آگے شفٹ کر دیا جاتا ہے وہ پھر اس سے آگے. اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے، یہ ہمارے سوشل میڈیا پہ نا یہ ہمارے معاشرے کی کہانی ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی آتی ہے کہ وہ گھوم پھر کے کیک پھر اسی گھر میں واپس آیا ہے جہاں سے چلا تھا. یہ بھی تو وہ آج کل بڑا سوشل میڈیا پہ بھی ایک چیز وائرل ہے
کہ اپنے ڈش کے اوپر یا اپنے دسترخوان کے اوپر مختلف ڈشز اکٹھی کرنے کا طریقہ کہ آپ ایک چاول بنائیں، کافی سارے مقدار میں بنا لیں، اور پھر ایک پلیٹ ایک ہمسائے کے گھر میں بھیجیں، وہ اس کے جواب میں آپ کو کوئی چیز بھیجے گا، آپ اس کو اپنے دسترخوان پہ رکھ لیں، پھر دوسری پلیٹ چاولوں کی کسی اور کے گھر بھیجیں، وہ کوئی دوسری ڈش آپ کے گھر بھیج دے گا. تو اس طرح آپ کا دسترخوان جو ہے سب ہمسایوں نے چاول بنایا ہو تو پھر تو چاول ہی آ جائیں گے، لیکن ڈفرینٹ ٹیسٹ کے آ جائیں گے. ناظرین، عید کا دن ہے، خوشی سب منائیں، رنجشیں چھوڑ کر گلے سے لگائیں. لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں اور ہم عید کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں. بات کر رہے تھے عید کے موقع کے اوپر کیا کھانا پینا اور کیسے چلتا ہے. اسی حوالے سے آپ کچھ فرمانا چاہ رہے تھے. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہی کچھ پکتا ہے جو آج کل کھیر ہے، سوئیاں ہیں، یا آج کل وہ بنی بنائی پھیاں بھی نکل آئی ہیں، انہیں کو جو ہے نا وہ دودھ کے اندر. تو اصل چیز وہ جو بھٹی صاحب نے فرمائی یا دیگر احباب نے بھی کہ خلوص. تو جب یہ گھر کی بنی ہوئی چیز ہم بھیجیں گے تو اس سے خلوص عیاں ہوگا، اور جب ہم بیکری کی چیز لے کر جائیں گے اس کو فلوس کی نظر سے جو ہے نا وہ ماپا. نہیں، آپ یہ بتائیں نا کہ خاص ڈش جو آپ کے گھر میں بنتی ہو، یہ نہیں آپ نے بتایا. وہ کھیر ہے. اچھا، کھیر ہے، وہ بنتی ہے، اور بچے بھی جو ہے. اور ہمارا تو عید کے دن نہیں صرف، بلکہ پورے رمضان میں سحری جو ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ کھیر ہر دوسرے تیسرے دن یہ لازم ہوتی ہے. اچھا، ماشاء تو یہ ہمارے گھر کی جو ہے نا وہ والدہ محترمہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے کہ ان کی یعنی وہ ایک روایت تھی شروع سے کہ کھیر ضرور بنانی ہے. صحیح. تو وہی چیز اب الحمدللہ گھر میں چل رہی ہے. فاروقی صاحب، بچے شوق سے کھاتے. آپ فرمائیے آپ کے گھر کی خاص ڈش کون سی ہے، اور کیک کے حوالے سے آپ نے اشعار بھی سنانے ہیں. جی، وہ کیک کی بات ہو رہی تھی تو وہ ایک چھوٹا سا ہے شعر. کہتے ہیں کہ چائے ہو جی اور ساتھ کیک نہ ہو، جی، میزبان اتنا بھی نیک نہ ہو. تو سادگی کے ساتھ آپ کو خالی چائے پیش کرنے والا میزبان نہ ہو. صحیح. تو آپ کے گھر کی ڈش کون سی ہے؟ آج ہمارے میزبان ہیں، یہ مٹھائی بھی ہے، کافی بھی ہے، سب کچھ. الحمدللہ. اچھا، وہ ہمارے گھر میں نا جب ہم مشترکہ یعنی ایسے کمبائن، یعنی ہم اکٹھے تھے، بہن بھائی، والدین، اللہ تعالیٰ والدہ صاحبہ کو زندگی دے، صحت دے. آمین. تو وہ جو تھا اس پہ تو یہی کھیر وغیرہ اور سوئیاں یہ بنتی تھی اور پھر وہ تقسیم کی جاتی تھی. اب ہمارے گھر میں جو مسز ہیں ان کو میٹھا نہیں اتنا پسند. اچھا. تو بچوں کو بھی تقریباً اسی طرح میٹھا وہ اتنا پسند نہیں کرتے. تو ہاں ان کو زیادہ پسند ہے نمکین، یعنی جیسے چنا چاٹ ہو گئے، ایسی چیزیں یہ بنتی ہیں ہمارے گھر. اچھا. وہ پھر ہم وہ جہاں تک ہو سکتا ہے وہ تقسیم بھی کرتے ہیں. آپ کے گھر کیا پکتا ہے؟ جی جیسے کہ میں نے پہلے بعد میں بتایا تھا نا کہ والدہ محترمہ رات ہی بڑے اہتمام کے ساتھ نا بہت بڑا ایک پتیلا ہوتا تھا، اور مجھے یہ بڑے خوشی سے فیل ہو رہی ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ والدہ کے ساتھ میں نے ملنا کرنا. ہم نے پہلے گاجریں کدوکش کرنی اور گاجر کا گجریلا، وہ دودھ والا جو ہوتا ہے گجریلا بنانا کرنا، اور والدہ بڑے اہتمام سے وہ بناتی ہوتی تھی. تو آج کل اتنی یعنی کہ ظاہری بات ہے کہ جو مائیں اس وقت کی تھی نا، اور وہ بڑی زیادہ محنت بھی کرتی تھیں. ابھی بھی میری والدہ محترمہ ماشاء اللہ جو ابھی تھوڑی سی بیمار بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، تو بڑے اہتمام کے ساتھ ان چیزوں کی تیاری کرتی ہوتی تھی. لیکن ابھی گھر میں جو ہے وہ میرے گھر میں زیادہ یہ سیویوں کی کھیر جو ہے نا اس کو بنایا جاتا ہے. وہ ذرا تھوڑی سی بنانے میں آسان بھی ہوتی ہے اور جلدی بن جاتی ہے، ذرا ٹائم بچت ہو جاتی ہے بس. اچھا، عید ہم نے مختلف جگہوں پہ گزاری ہے، مدینہ منورہ میں گزاری، پاکستان میں گزاری، مختلف مقامات پہ گزاری ہے. ایک سوال سب سے ہے میرا پھر سے کہ آپ کو کہیں دنیا کے کسی شہر میں عید منانے کا موقع ملے تو آپ کی چوائس کون سی ہوگی کہ میں نے عید فلاں شہر میں کرنی ہے؟ سبحان اللہ. اگر مجھے تو موقع ملے تو میں تو مدینہ منورہ کو ترجیح دوں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیار حبیب ہو اور پھر مسجد نبی کی پر فضا اور پر نور ساتیں ہوں، اور پھر وہاں عید کا مزہ ہی اپنا ہے. ماشاء اللہ. یزمانی صاحب، اس میں تو اتفاق ہے، اس میں دوسری رائے نہیں. کیونکہ مدنی ہے نا، دونوں مدنی ہی ہیں. 9 سال وہاں پر رہنے کے بعد جو وہ لذت گلیاں، وہ در و دیوار اب بھی یاد رہتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو مدینہ منورہ، مدینہ اللہ اکبر. فاروقی صاحب،
جی ایسے ہی ہے کہ عید چونکہ بڑی عید تو خصوصاً سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گہرا تعلق رکھتی ہے، تو بڑی عید ہو تو مکہ میں ہو جائے، چھوٹی ہو تو وہ مدینہ میں ہو جائے، اور عید کے ساتھ ساتھ دید بھی ہو، اپنے والدین یا بہن بھائی وہ بھی ساتھ ہوں، تو کیا ہی مزہ ہے۔ ماشاء اللہ، زبردست۔ جی بالکل، تمنا تو میری بھی، یعنی کہ ہر مسلمان کی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ویور ہیں، جتنے بٹی صاحب نے مثلا جس طرح سے بات کی، تو یہ تو ہمارے ایک ایمان کا اور محبت کا ایک جز ہے۔ تمنا تو ہم سب کی یہی ہوگی، میرے سمیت ہمارے ویورز کی بھی، کہ ان دو شہروں میں سے اللہ تعالیٰ کسی میں بھی موقع دے دے تو اس سے بڑی سعادت نہیں ہے کوئی، اور اس سے بڑی لطف کی بات بھی نہیں ہے کوئی۔ اچھا الحمدللہ آپ لوگوں نے شاید جی آپ اجازت دیں تو تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کا اینکر بنوں، آپ بھی کچھ بتائیے۔ اچھا عید کے حوالے سے یہ ہے کہ مدینہ منورہ کی عید جو ہے الحمدللہ آپ لوگوں نے بھی وہاں پہ عید کی ہے، اور میں نے تو بچپن میں یعنی ہر عید ہماری جو ہے جب تک میں سعودی عرب میں رہا ہوں اپنے والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ مدینہ منورہ میں ہی ہوا کرتی تھی۔ یعنی وہ جو آپ نے کہا نا کہ مدینہ میں عید بھی ہو اور ساتھ دید بھی ہو، تو الحمدللہ دونوں چیزیں ہمارے لیے وہاں موجود تھی جب تک ہم وہاں پہ رہے ہیں۔ عیدی بھی ہو ساتھ، اور ظاہر سی بات ہے عیدی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں، اور عیدی کے پوائنٹ پہ ہم آگے ہیں۔ بچپن سے بات ہوئی ہے تو میں نے کہا عیدی بھی ساتھ بڑا برمحل آپ نے جو ہے بات کی ہے۔ تو عیدی کے حوالے سے جناب میں نیکسٹ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ عیدی دینے کا بہترین اور مہذب ترین طریقہ لینے کا اور دینے کا۔ مہذب ترین طریقہ دینے کا تو یہ ہے کہ شرافت سے عید سے پہلے ادا کریں، بجائے اس کے کہ عید والے دن عید لینے والے کہیں کہ نکالیں جی آپ تو ٹائم اوور ہو گیا ہے، تو عید سے پہلے ان تک پہنچا دیں تاکہ ان کی خوشی دوبالا ہو جائے۔ صحیح۔ خاص طور پر بیٹیاں، بہنیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، ان کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ میرے چچا، میرے ماموں، میرے بھائی، میرے ابو عیدی دیں گے، تو ان کو ٹائم پر دے دیں، ٹائم پر پہنچا دیں، تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اچھا بٹی صاحب نے سب کا تذکرہ کیا ہے، بیوی کا نہیں کیا کہ میرے خاوند، اور وہ تو رمضان آنے سے پہلے وصول کر چکی ہوتی ہے۔ اور وہ بات باہر والوں کو پہلے، اور گھر میں جو آپ کے ہیں نا جی وہ بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں، ان کو آپ عید سے ایک دن پہلے بھی دے دیں گے، عید والے دن انہوں نے دوبارہ لینی ہے، تو اس لیے جو ہے نا وہ گھر والوں کو عید والے دن ہی زیادہ مناسب ہے، اور پھر وہ واپس بھی نہیں لینی چاہیے بچوں کو دینے کے بعد۔ وہ تو جو وزیر داخلہ ہے نا اس کی سر چلتی ہے جی، قبضہ ہو جاتا ہے اس کے اوپر۔ مجھے اللہ نے بیٹے بھی دیے ہیں، بیٹیاں بھی دی ہیں، لیکن بیٹوں کی تربیت اس طرح سے کی ہے کہ جو ان کو عیدی دینی ہے نا وہ چھوٹی بہنوں کو بھی دیتے ہیں اپنی عیدی، اور بعض دفعہ وہ بہنوں کو اور چھوٹے بھائیوں کو دے کے فارغ بھی ہو چکے ہوتے ہیں، تو ان کو پھر دوبارہ دینے پڑتے ہیں کہ یار آپ اور لے لو، آپ کی جیب تو خالی بھی ہو۔ اچھا میں چونکہ سینٹر میں ہوں نا بہن بھائیوں میں، تو مجھے بڑا فائدہ ہے، میں نے عیدی دینی بھی ہے اور لینی بھی ہے، اب مجھے اوپر سے ملتی ہے نیچے دے کے میرا حساب برابر ہو جاتا ہے، تین کو دے دیتے ہیں۔ فاروقی صاحب جی بس ہمارے بھی ایسے ہی ہے کہ میں عموماً کچھ لیٹ ہو جاتا ہوں، عید وغیرہ پڑھا کے جب گئے تو مصروفیات ملتے ملاتے تو لیٹ ہو جاتا ہوں، کچھ بچے ویسے ساتھ ہی ہوتے ہیں الحمدللہ، لیکن وہ پھر گھر پہنچتے ہوئے اور ایسا کر کے پھر جب وہ کچھ مگن ہوئے تو سارے پھر کہتے جی عیدی، پھر بیٹھتے ہیں ہم، پھر وہ مسز کے ذریعے پہلے مسز کو دی جاتی ہے، اس کے بعد پھر اس کے ہاتھوں سے بچوں کو جو اللہ نصیب کیے، تو اس انداز سے تو واقعتاً بچوں کو نا بڑی چاہت ہوتی ہے۔ ہم اگر بچپن میں دیکھیں تو مجھے ابھی تک یاد ہے کوئٹہ میں ہم ہوتے تھے تو والد گرامی رحمہ اللہ وہ نا ہمیں ہمیشہ انہوں نے عید پہ نا کڑکتے نوٹ ان کے کوئی نئے نوٹ ان کے ذرا واقفیت کی بنیاد پہ وہ لیتے تھے، اس میں وہ کمی بیشی والا معاملہ نہیں تھا، واقفیت کی بنیاد پہ وہ لاتے تھے اور پورا اہتمام کرتے تھے، کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے میلے یا پرانے نوٹ دیے ہوں عید کے موقع پہ، تو بڑی خوشی سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے چلیں رواج سے ہی، ہماری ثقافت سے ہی، تو اس کو فروغ دیں، یعنی والدین کے ساتھ اس موقع پہ والدین اگر یہ خیال رکھیں گے تو بچے بھی والدین کے ساتھ وہی دوستانہ ماحول اور اچھا ماحول، ان کے ادب احترام وہ تقاضے پورے کریں گے۔ صحیح۔ عبدالقیوم صاحب جی بالکل ہے، تو ایک ہی گھر کی کہانی ہے، سب کی ایک جیسی ہے جی۔ تو میں بھٹی صاحب کی بات سے نا ایک بات اپنے جو ہمارے بھی ناظرین ہیں ان تک یہ بات پہنچانا چاہوں گا۔ ہمارے معاشرے میں ہوتا تو تقریباً ہر گھر میں اس طرح سے ہے کہ بیگمات کو بھی دی جاتی ہے، بچوں کو بھی عیدیاں دی جاتی ہیں، اور کچھ جو سعادت مند لوگ ہوتے ہیں وہ والدین کو بھی اس چیز میں شامل رکھتے ہیں۔
تو والدین سے صرف عید لینا نہیں بلکہ ان کو دینا بھی ہوتا ہے، تو یہ جز بھی ہوتا ہے. لیکن ایک چیز نا ہمارے معاشرے میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تھوڑی سی نا اس کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے معاشرے میں نا عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، ان کو تو عید دی جاتی ہے. مثلا والدین جو ہے نا ان کی بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھائی جو ہیں وہ بیٹیوں کی طرف عید دے کے آئیں، اور والدین بھی ادھر دے رہے ہوتے ہیں. لیکن جس طرح سے نعمان صاحب نے کہا نا کہ بیگم جو ہے ان کو بھی عیدی دینے کا تذکرہ ہونا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بہوؤں کو عیدی دینے کا بھی ایک کنسیپٹ ہونا چاہیے، جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک پہلو ایسا ہے کہ اس معاملے میں بڑی خاموشی ہوتی ہے. صحیح. تو میرے خیال میں یہ میرے ناظرین جو ہیں ہمارے، ان کے لیے بھی میری یہ ایک یعنی کہ ان تک ایک نصیحت ہے یا ریکویسٹ ہے کہ اس معاملے کو بھی دیکھا جانے، باقی سارے پہلو ہو جاتے ہیں پورے. صحیح. مثلا جیسے ایک والدین کی تمنا ہوتی ہے نا کہ بیٹے بیٹیوں کو دیں، تو اس طرح والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بہوؤں کو بھی اندر بھی یہ رواج قائم کریں کہ جس طرح ادھر بیٹوں کا جو پیسے ہیں، بیٹیاں جتنی بھی اسودگی میں ہوں نا، ان کی ایک بھٹی صاحب نے کہا نا کہ ایک نظر ہوتی ہے کہ میرے میکوں کی طرف سے، میرے چاچا تائے بھائی ان کی طرف سے آ رہی، تو یہ ایک پہلو ہے جو یہ میرے خیال میں رہ جاتا ہے موسٹلی. صحیح. بڑی بات ہے، یعنی وقت سے پہلے ان کو ماشاءاللہ کافی تجربہ ہے. ابھی بہو والے نہیں ہیں لیکن وہ تجربات ماشاءاللہ. نہیں دیکھیں معاشرے میں نا میں نے تو الحمدللہ یہ نا ایک چیز رکھی ہوئی ہے کہ زندگی ایک سبق ہے. جو بچپن میں آپ کو فیل ہوا ہے نا کہ دیکھیں والدین ہمیشہ اپنی طرف سے بہت بیسٹ ایفرٹ جو ہے نا وہ کرتے ہیں. صحیح. لیکن ہمیں فیل ہو رہا ہوتا ہے سم ٹائم نا کہ بھی یہ چیز شاید یہاں پہ کچھ کمی رہ گئی. تو میں نے ایک مرتبہ نا اپنے بھائی سے بھی میں نے یہ بات کی، میں نے کہا اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کرو کہ تمہیں فیل ہو کہ جو کمی اگر تمہیں فیل ہوتا ہے نا کہ مثلا کوئی کمی رہ گئی ہے تو وہ تمہارے بچوں کی تربیت میں نہ رہے. اچھا مزے کی یہاں پہ ایک بات بتا دیتا ہوں کہ ہمارے بچپن میں نا تھوڑی تربیت کا انداز اور تھا، ہمارا تربیت کا انداز کچھ ہو رہا ہے کیونکہ معاشرہ بدل گیا ہے. جی ہاں. اس وقت ہوتا تھا کہ والدین اگر اسکول میں چھوڑنے گئے تو وہ کہتے تھے کہ جی یہ چمڑا آپ کا ہے، ہڈیاں ہماری ہیں، تربیت کرنی ہے، تربیت کرنی ہے. یعنی اس وقت تربیت کا اتنا زیادہ اثر ہوتا تھا. آپ اگر معاشرے میں دیکھتے تھے نا، ہم اپنے معاشرے میں کسی بڑے کے سامنے گالی یا کسی کے سامنے کوئی غلط گفتگو نہیں کر سکتے تھے، ایک ڈر ہوتا تھا، بے شک وہ انجان بندہ ہوتا تھا. آج کل معاشرے میں ایک یہ چیز پھیل گئی ہے کہ کوئی بڑا کسی کو روکے تو وہ روک نہیں سکتا. ٹھیک ہے، معاشرے میں یہ فرق ایک آ گیا. تو اس حوالے سے میں اپنے بھائی کو یعنی یہ بات کہا کرتا تھا کہ جو تربیت کے ہوتی ہے نا، سختی ہر وقت وہ ایک سختی کر کے ایک سختی کا عنصر بن چکا ہوتا تھا اور اب ایک نرمی کا عنصر بن چکا ہے. تو موازنہ یعنی کہ دونوں کے اندر نا افراط و تفرید نہیں ہونا چاہیے، ایک معتدل سسٹم ہونا چاہیے. تو یہ عیدی والا سسٹم بھی ایسے ہی ہے. شاندار آپ نے بات کی ہے اور آپ نے وہ پوائنٹ بڑا زبردست کہا ہے کہ عیدی میں ایکویلٹی ہونی چاہیے اور سب کو شامل کرنا چاہیے. ظاہر ہے ایک گھر کے اندر جب سب لوگ رہ رہے ہیں، میں چاہوں گا اب سب لوگ سوچ لیں، اپنے دماغوں میں نا حاضر کر لیں، جس کی باری پہلے آ جائے گی اس کا امتحان ذرا کڑا ہوگا اور باقی لوگ اتنی دیر تک تیار ہو جائیں گے. کوئی واقعات جو آپ کے عید کے دن کے ہیں، کوئی مزاحیہ واقعہ ہوا ہو، کسی عید میں کوئی ایسا دلچسپ ماحول پیدا ہو گیا ہو کہ جب آپ خود بھی مسکرا گئے ہوں یا اس وقت کے لیے تھوڑا مشکل مرحلہ ہو، بعد میں آپ اس کو یاد کر کے لطف اندوز ہوتے ہوں، تو جناب آپ ہی کی باری سب سے پہلے آتی ہے. تو بسم اللہ کیجیے. کوئی بات نہیں، میں ابھی آپ کو حالیہ سناتا ہوں. گاؤں میں ہماری عید جو تھی نا بطور خطیب، جی، تو وہ ہمارے گاؤں کے جو پرانے امام صاحب تھے نا، ہم عید والے دن نا گاؤں کے سارے لوگ کچھ نہ کچھ عیدی کے طور پر اپنے عالم دین کو دیتے ہیں. ٹھیک. تو وہ چونکہ ہمارے گاؤں میں ہمارے وہ عالم دین بہت پرانے سے، بہت پرانے، جب سے پاکستان بنا تھا تب سے تھے. ان کے والد صاحب تھے پہلے، پھر وہ ہمارے امام تھے. تو وہ عید ان کے بعد میں پڑھاتا تھا. نماز کبھی کبھی وہ پڑھا لیتے تھے لیکن عید کی نماز اکثر میں ہی پڑھاتا تھا. تو وہ عیدی جتنی بھی اکٹھی ہوتی تھی نا، وہ ہم اپنے عالم دین کو دے دیتے تھے کہ لو جی یہ آپ کی عیدی ہے. اچھا جب سے ہم لاہور شہر میں آ گئے نا، تو یہاں پر ٹرینڈ تھوڑا اور ہے. یہاں پر عیدی دینے کا رواج نہیں ہے. تو بڑا مزیدار اور پر لطف واقعہ میرے ساتھ 2 سال پہلے ہوا کہ یہاں پیراگون میں اکثر لوگ جو ہے نا وہ پیچھے سے بیک گراؤنڈ ان کا دیہات کا ہی ہے. تو عید پڑھ کے سینکڑوں لوگ ہوں گے عید پڑھنے والے، سب جفیاں ڈال کے میرے کپڑے وٹو وٹ کر کے چلے گئے. تو ایک بزرگ آئے، انہوں نے سب سے نظر بچا کے نا تو ایسے کر کے نا میری مٹھی میں نا کچھ، میں نے کہا بزرگو یہ چپ کر کے رکھ لے. وہ مجھے اتنی خوشی ہوئی نا، میں نے دیکھا تو 500 کا نوٹ تھا.
اچھا میں نے نا وہ اپنی خوشی کے اظہار کے لیے نا میں نے اپنی فیس بک پر لگا دیا, میں نے کہا یہ دیکھیں ایک بزرگ میرے ساتھ محبت کا اظہار بھی کر گئے ہیں. تو وہ فیس بک پر وہ چلتا چلتا کہیں وہ بزرگوں کے پاس بھی پہنچ گیا. اگلے دن مجھے نماز کے بعد کہتے یار میں تینوں لکا کے دیتے اور تو سارے نہیں دس دیتا ہے. میں نے کہا میں آپ کا نام تو نہیں بتایا, میں نے تو گمنام کہا ہے کہ یہ دیکھے بزرگ مجھے عیدی دے کر گئے ہیں. تو یہ بڑا پرلطف واقعہ تھا میری زندگی میں کہ لاہور شہر کی آبادی میں کوئی بزرگ آئے اور محبت سے اپنی محبت کا اظہار بھی کر جائے. زبردست. جی عثمانی صاحب, عید کے موقع پر ہی عید کے قریب جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں وہاں پر ایک بزرگ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اللہ کے پاس پہنچ گیا, بڑے ماشاءاللہ دیندار اور بڑا ایک محبت تھی اللہ کے لیے ان کو نا. وہ ایک دن بیٹھے بیٹھے کہنے لگے, بالکل عید کے ایام قریب تھے, کہتے قاری صاحب آپ ٹی وی پر آتے ہیں؟ میں نے کہا تھا. کہتے ٹی وی والوں کے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہوتا ہے, یہ عیدی یہ خطبے کے پیسے یہ آپ نہ لیا کریں, آپ کو جچتے نہیں ہیں. یعنی وہ بجائے اس کے کہ عیدی دینے کی بات ہو وہ پہلے والا معاملہ بھی کہتے ہیں چونکہ آپ ٹی وی پہ آتے ہیں نا بس آپ عیدی نہ لیا کریں. تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے عید کے موقع. اور پھر ایک اس کے ساتھ دلچسپ بات یہ ہے کہ عیدی کی بات ہو رہی تھی نا, میں نے یہ کہا تھا کہ بچوں سے عیدی واپس نہ لیا کریں. جی جی. اور بعض بچے جو ہے نا بڑے سیانے ہوتے ہیں, وہ آپ سے لیتے ہیں عیدی اور پھر آپ کو واپس بھی کر دیتے ہیں. میری بیٹی عفیفہ ہے, عریفہ ہے, وہ ایسے ہی کرتی ہیں, واپس دے دی, خود ہی دے دی, وہ 1000 روپیہ دے دیا, پھر وہ 1000 پورا سال چلنا ہے. پھر وہ ایسا چلنا ہے کہ جو کچھ انہوں نے منگوانا ہے, حتیٰ کہ بچت سے جمع کرا کر حتیٰ کہ سائیکل ہی لینی ہے, کوئی یعنی کوئی 10-15 ہزار والی چیز بھی لینی ہے, وہ نا ہماری جو عیدی باقی ہے نا اس میں سے وہ لے لیں. تو اس لیے جو ہے نا اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. میری بیٹیاں ایسا کرتی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت. آمین آمین. جی فاروقی صاحب. جی ایسا ہے تو مجھے خاص کوئی واقعہ یاد نہیں. مجھے سب سے زیادہ لطف تب آتا ہے جب ہم سب مل کے بیٹھتے ہیں عزیز و اقارب کے ساتھ. جی جی, جیسے ہم بیٹھے ہیں عید کو انجوائے کر رہے ہیں. اور اسی طرح جب ہم گھر میں ہوں تو جب سب بیٹھتے ہیں, والدہ محترمہ, کوئی سسٹر آ جائیں, بھائی ہوں, بھائی تو باہر ہوتے ہیں دونوں, لیکن وہ جب پاکستان میں ہوں تو پھر بڑا لطف ہوتا ہے. پھر ہم اپنے ننیال ددھیال جو گھر ہیں ان میں جاتے ہیں تو سب سے. تو اس موقع پہ میں یہ کہوں گا کہ ہمیں نا ان لوگوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے جو نادار ہیں, ان کو بھی عیدی دیں جو ہمارے ماحول معاشرے میں ہوتے ہیں. تو ہم بچپن میں نا وہ ایک لگایا کرتے تھے, وہ ایک بچے کی پکار تھی جو نادار تھا, عید آئی لیکن میری کہاں ہے, میری خاموشی میری زباں ہے, عید آئی لیکن میری کہاں ہے, میری خاموشی میری زباں ہے, کپڑے پھٹے ہیں جوتے پرانے, عید آ گئی ہے مجھ کو رلانے, میں بے سہارا قسمت کا مارا, گردش میں آیا میرا ستارہ, عید آئی لیکن میری کہاں ہے, میری خاموشی میری زباں ہے. جب ایسے آپ کسی کے چہرے پر رونق لاتے ہیں نا اسے عید دے کے, تو وہ یقیناً بہت خوشی کا سما ہوتا ہے. اللہ خوشی کی بات کرتے کرتے آپ نے تو رلا دی ہے. اللہ, آپ اندازہ کریں ایک نئی عید کی نماز پڑھنے کے لیے جب ہم کھڑے تھے تو کالونی والوں نے سیکورٹی گارڈ ہمیں دیے. اچھا. اب وہ نماز پڑھنے کے بعد ہر بندہ ایک دوسرے کو گلے مل رہا ہے اور وہ سیکورٹی گارڈ بیچارے ایسے کھڑے. میں گیا, میں نے کہا بھائی آپ عید مل لو. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, یار ہمیں تو کوئی بھی نہیں عید مل رہا تھا. اللہ. جی. تو ان لوگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے, ان کو عیدی دیں, کوئی مٹھائی کا ڈبہ دے دیں, یا ان کو کم از کم گلے تو لگائیں عید والے دن یار. باقی سب لوگوں کو مل رہے ہیں تو ان کو بھی ملنا چاہیے. بلکہ یہ جو گارڈز ہوتے ہیں نا, یہ میرے عموماً ہم نے دیکھا کہ دوسرے شہروں کے ہوتے ہیں. جی. تو ہمارے معاشرے میں ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ جہاں پر ہم اپنے اہل محلہ میں ہمسایوں کے گھروں میں کھیر بھیج رہے ہیں,
اس موقع پر ہمیں ان کے پاس بھی لازمی اہتمام کے ساتھ عید کی سوئیاں عید والے دن کھانا کم از کم کھانا، کیونکہ اس دن ہوٹل بھی بند ہوتے ہیں، ان کو کھانا پہنچائیں. ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ یہ بندے گھر سے دور ہمیں سیکورٹی دے رہے ہیں تو کم از کم ان کو بچوں کی چلو وہ ہم کمی تو پوری نہیں کر سکتے، لیکن ایک جو کھانے پینے کی یہ پریشانی ہے یا عید کے دن یہ جو بے رونقی ان کے زندگی میں یہ کم از کم ختم کریں ہم. جی میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، سوری ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ ہمارے نا ایک جاننے والے تھے، انہوں نے مجھے یہ بات بتائی عید کے دن خاص واقعے کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں بچوں کو نا بڑے بڑے نوٹ دے دیے عید کے. وہ کہتے ہیں نہیں یہ نوٹ واپس رکھے، ہمیں چھوٹے دیں، ہمیں چھوٹے نوٹ دیں. تو اس نے کہا یار آپ کو زیادہ پیسے دے رہا ہوں آپ لوگ. کہتے ہیں یہ امی نے لے لینے ہیں، چھوٹے ہمارے پاس ہیں، آپ چھوٹے میں نوٹ دیں. صحیح. تو بچے جو ہے وہ چھوٹے نوٹ لیتے ہیں تاکہ ان کے پاس رہے. باقی تو بچے بھی آج کل بہت تیز ہیں، انہوں کو پتا ہے اپنے کام دی نوٹ کیڑے نے. خرچ کرنے والے چھوٹے ہیں، وہ جمع ہونے والے ہیں بڑے، اس لیے بڑے نہیں. بہت شاندار گفتگو ہے. جی چاہتا ہے کہ اور کی جائے اور بیٹھا جائے اور گپ شپ کی جائے عید کے موقع پہ، لیکن ظاہر ہے ایک پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے اور ایک لمٹ ہوتی ہے. بہت شکریہ تمام علماء کرام کا تشریف لانے کا. بٹی صاحب بہت مہربانی اس موقع پہ آپ تشریف لائے. عثمانی صاحب بہت شکریہ اس پروگرام میں تشریف لانے کے لیے، آپ وقت نکال کے آئے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. فاروقی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، آپ اس پروگرام میں شامل رہے، آپ نے بہت سے اشعار ہمیں سنائے، لطف اندوز کیا. جزاک اللہ خیر. عبدالقیوم صاحب آپ بھی تشریف لائے، بہت شکریہ اس پروگرام میں تشریف آوری کا. بہت شکریہ آپ کا بھی اور پیغام کا بھی، جس نے اہتمام کیا اور ہمیں مل بیٹھنے کا ایک موقع فراہم کیا ہے. ناظرین عید کا دن ہے، یہ دن ہے شکر کا، سجدے میں جھکنے کا. عید کا مطلب ہے بندگی میں ڈھل جانا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے، خوشیاں منائیے، خوش رہیے اور خوش رکھیے، اور عید کی خوشیاں سب کے ساتھ بانٹیے. پھر کسی پروگرام میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید مبارک، 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 عید مبارک.